جی سوال ہے کہ علی بھائی نے ایک لیکچر میں عبد الملک کا ورڈ استعمال کیا تھا، جبکہ حقیقی لفظ ہے عبد الملک، یعنی بادشاہ کا بندہ، جبکہ دوسرے لفظ کا مطلب ہے فرشتے کا بندہ، جو کہ کفریہ کلمہ ہے اور اس پر توبہ واجب ہے۔ جی توبہ کر لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ بس یہ آخری سوال ہے کیونکہ ٹائم ہمارا ہو چکا ہے، اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، باقی سوالات کو اگلی دفعہ کے لیے رکھیں۔ دیکھیں جی توبہ واجب ہے، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کون کہانی کرواتا ہے کہ اس طرح کی آپ اردو کی پروننسیشن کی غلطیاں نکالیں؟ آپ جو لفظ بتا رہے ہیں وہ لفظ بھی غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ عربی جانتے ہیں، اور میں قاری ہوں، آج کا قاری نہیں ہوں، 1992 میں نے قرات سیکھی تھی، آج سے 27 سال پہلے۔ تو آپ ذرا جو عربی جاننے والے ہیں، جو قاری ہیں، جو علماء میں تو بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں علماء اکثر قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ آپ قاریوں سے پوچھیں نا تو وہ کہتے ہیں یار یہ علماء کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، انہوں نے مجہول عربی پڑھی ہوئی ہوتی ہے، وہ قرآن بھی مجہول پڑھتے ہیں۔ اور یہ لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ زبر زیر پیش کی غلطی کو صحیح کر لے تو اس کو قرآن صحیح ہے، نہیں نا، عربی میں لحن جلی زبر زیر پیش کی غلطی بھی ہے، اور لحن جلی جو ہے وہ الفاظ کی ادائیگی کی غلطی بھی ہے۔ اس اعتبار سے میرا نام محمد علی نہیں ہے، محمد علی یہ ہے۔ تو یہ تو مجھے کوئی بھی نہیں کہتا، عالم دین بھی نہیں کہتا۔ اب یہاں پہ آ جائیں، یہ عبد الملک اور عبد الملک، دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ ملک عربی میں کہتے ہیں سردار کو، بادشاہ کو، ملوکیت یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور ملک زبر کے ساتھ وہ کہتے ہیں فرشتے کو۔ تو عبد الملک بن مروان یہ وہ کہتے ہیں ٹرو پروننسیشن ہے، عبد الملک بن مروان نہیں ہے۔ سر اردو میں چل جاتی ہے، اگر آپ یہ کہیں گے تو ہم کہیں گے آپ جو عبد الملک بن مروان بتا رہے ہیں یہ بھی غلط ہے، یہ عبد الملک بن مروان ہے، آئین تو آپ نے بھی نہیں بولی، تو غلطی آپ کی بھی اسی جرم لیول کی ہے جو آپ ہماری مان رہے ہیں۔ تو اب وہ کہیں گے نہیں جی وہ اس کو چھوڑیں زبر زیر پہ ہیں۔ سر زبر زیر کی بھی وہی انٹینسٹی ہے عربی لنگوسٹک میں جو پروننسیشن کی ہے، وہ بھی لحن جلی ہے۔ اور کیوں؟ قل کہہ دو اللہ ایک ہے، اس کو کل پڑھ دیں کھا لو اللہ ایک ہے، وہ دو نقطوں والا کاف ہے، کش والا کاف پڑھ دیں تو کتنا فرق ہے؟ زبر زیر بھی ٹھیک ہے لیکن پروننسیشن سے زمین اسمان کا۔ میرا یوٹیوب کے اوپر یعنی آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، مکمل کمپلیٹ قرآنک تجوید، آپ یوٹیوب پر لکھیں، ماشاءاللہ 3 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، یہاں تو صرف 80-90 لوگوں نے وہ دیکھا تھا۔ آپ کو اللہ کے فضل سے جو 2 سال کی تجوید کا کورس ہے وہ ہم نے 1.5 گھنٹے میں کور کیا ہے، اس میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ تجوید میری ایک یعنی اسپیشلٹی ہے، اس میں نے یہ ساری چیزیں بتائی تھی۔ پھر ایک اور غلطی ہے جو مجہول چیزوں کی ہے، عربی تو اس کو بھی غلط مانتے ہیں جو سارے کرتے ہیں۔ میں نے اتنا چیلنج کیا تھا کہ امام کعبہ بھی وہ پروننسیشن غلط پڑھتا ہے۔ درود شریف کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی محمد، یہ غلط ہے، اللہم صلی علی محمد ہے، کیونکہ عربی میں تو لام زیر لی ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیں دنیا کا کون سا عالم دین، کون سا حفیظہ اللہ، کون سا دامت برکاتہم عالیہ، کون سا امام کعبہ جو ہے درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد کہتا ہے؟ صلی علی کہتے ہیں، صلی لام زیر لے، لام زیر لی ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے ان کو پھکیاں بھی ان کے لیے رکھی ہیں، میرے پاس کافی زیادہ پھکیاں ہوتی ہیں۔ اس سے آگے ان سے پوچھیں کہ آپ کے سارے لوگ احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں، عربی میں لفظ رضا تو نہیں ہے، رضا بھی نہیں سر، رضا ہے، دعات ہے، اگے ٹھہرو سر، صرف زیر نال نہیں مسئلہ تو ڈال ہونا، احمد رضا۔ تو جو احمد رضا بریلوی صاحب کو بھی امام مان رہے ہیں نا، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ احمد رضا خان، رضا خان تو نہیں کہتے، رضا لفظ ہے رضا۔ اردو میں آپ دعات کو زواد پڑھ لیں، ویسے عربی میں سر اردو میں جب چیزیں مستعمل ہو جاتی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زبر زیر کی غلطی کی کا ایفیکٹ اردو زبان میں نہیں ہے، ورنہ آپ مشکل میں پھنس جائیں گے۔ ہم لفظ بول رہے ہوتے ہیں اخلاق، یہ لفظ اخلاق ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، یہ لفظ اطاعت ہے الف کے نیچے، اور وہ اطاعت بھی نہیں، اطاعت پا بھی ہے سر نا، کدھر کدھر جائیں گے؟ صحیح بخاری تو نہیں ہے، صحیح البخاری ہے، تو کدھر کدھر آپ جائیں گے؟ اس طرح غلطیاں اردو زبان میں نہیں نکالی جاتی ہیں۔ اردو میں اگر کوئی عبد الملک کہہ دے یا عبد الملک کہہ دے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ لگتا ہے۔ یہ زبر زیر کی غلطیاں جس کو ہم حرکات کی غلطیاں کہتے ہیں یا غلط العام میں
اعراب کی غلطی ہے. اچھا اعراب آپ دیکھیں کہتے ہیں عراب لاؤ, عراب لفظ غلط ہے. عراب تو کہتے ہیں بادیہ نشین پینڈو لوگوں کو. قالت الاعراب آمنا, اعراب کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے. نبی فرماؤ تم ایمان نہیں لائے اسلام لائے ہو. ایک لفظ ہے اعراب, وہ ہے پینڈو بادیہ نشین گاؤں کے رہنے والے لوگ. ایک لفظ ہے اعراب, اور وہ ہے کہ مختلف یعنی جو حالتیں عربی زبان کی بنتی ہیں. عموماً ہم ان کو زبر زیر پیش کو کہتے ہیں, لیکن قاری زبر زیر پیش کو اعراب نہیں کہتے ہیں. اعراب ہے کہ حالت کس طریقے سے بدلتی ہے مختلف اوقات میں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہر لفظ جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں حالت رفع میں ہوتا ہے, یعنی پیش عموماً. مثلا لفظ ہے محمد, یہ وقف کر کے نا, یہ لفظ ہے محمدن, ہم وقف کر کے کیا کہتے ہیں محمد. لیکن درود شریف میں ہم کیا پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمدن, لفظ تو ہے محمدن. تو اب اس کے اعرابی حالت چینج ہو, اعرابی حالت چینج ہو گئی. کیوں؟ پیچھے آ گیا الا. الا پریپوزیشن ہے, اور عربی میں پریپوزیشن حروف جر آ جائیں تو اس کے بعد وہ اس کو زیر میں بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں دوسرے کلمے میں دن آ جاتا ہے, وہ اشہد ان محمد در رسول اللہ. اب وہاں زبر آ گئی ہے, پیش کی بجائے یہاں زیر آئی تھی درود شریف میں, ادھر کیا آئی زبر, وہ انا کی وجہ سے, کیونکہ انا جو ہے وہ پیش کو زبر میں بدل دے گا. تو اس طرح عربی لنگوسٹک میں یہ مختلف اعرابی حالتیں بنتی ہیں. لیکن جب آپ اردو زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا, پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جس طرح کا مرضی نام لے لیں, جس کو سامنے والا سمجھ رہا ہو. اب اگر آپ کہیں جی میں کہوں جی عثمان بھائی, عثمان بھی لفظ غلط ہے. کیا لفظ ہے؟ نہیں عثمان, عین بھی کٹنا ہے سر, سب تو اوکھا, ہاں نہیں صرف نکالنی, عین بھی نکالنا ہے. ٹھیک ہو گیا. علی, ابو بکر, اب اس میں کاف کش والی باریک پڑی جائے گی. عمر, حضرت عمر کہتے ہیں, عمر تو لفظ ہی نہیں ہے, عین ہے نا. لیکن اردو میں چلے گا سر, اردو میں چل جاتا ہے. اس لیے کہ اردو میں ان غلطیوں کی وجہ سے مطالب چینج نہیں ہوتے. آپ کسی اردو والے سے پوچھیں کہ کوئی عبد الملک کو عبد الملک کو عبد الملک پڑھ دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ وہ کہے گا نہیں جی, اردو میں تو یہ زبر زیر پیش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, عبد الملک کہہ دیں. آپ اپنے جو ملک صاحب ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ملک صاحب, حالانکہ لفظ ہے ملک. انگلش میں صحیح سپیلنگ ہے سر, گورے نے ویسے صحیح سپیلنگ رکھے نے, ایل آئی کے ہوتا ہے. ملک کے سپیلنگ کیا ہوتے ہیں؟ اب لہذا یہ یاد رکھنا ہونا کہ ملک کے نیچے زیر آتی ہے, یہ زبر آتا ہے, تو انگلش کو یاد کیا کریں. انگلش عربی کے سب زیادہ قریب ہے. تو انگلش میں کیا ہے, ملک لفظ ہے. لیکن اگر او ملک صاحب آئے سن جی, تو وہ کیا فرشتہ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ لو جی فتویٰ لگ گیا جی, ایک بندے نو فرشتہ کہتا. یہ مولوی خود بھی جو یہ اعتراض کر رہے ہیں نا, اس سے پوچھو کہ تم جب کوئی تمہارا ملک کوئی جاننے والا ہو تو تم کو کہ ملک صاحب آئے ہیں یا ملک صاحب آئے ہیں. اتنا کون خیال رکھ سکتا ہے؟ اردو میں یہ چیز نہیں ہے, عربی میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. اور اس میں بھی اگر کسی سے پروننسیشن غلط ہو جائے فتویٰ پھر بھی نہیں لگے گا, اس لیے کہ وہ انٹینشنلی ایسا نہیں کر رہا, آپ اس کی اصلاح کریں گے. ٹھیک ہوگا جی. تو اسی پہ میرا حلقہ کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. آمین. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے. آمین. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.